شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ مبدع الانوار ومخرج اللیل فی النہار. العزة للہ الملک الجبار الواحد الاحد الصمد القہار. والصلاة والسلام على آل اللہ الابرار الاحمد المختار محمد وأهل بيته الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومنین، بات یہاں تک تو پہنچی تھی کہ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ وہ بخوبی میرا مقام جانتا تھا اور اس کو معلوم تھا کہ میں وہ نقطہ ہوں جس کے گرد خلافت کا دائرہ گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے. اور پھر کہا کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر. میں وہ پہاڑ ہوں جس سے سیلاب جاری ہوتا ہے، اور میں وہ اونچائی ہوں جس تک پرندہ اڑ کے بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. اب دیکھیے کس منزل پر، یعنی کہ پہاڑ کہا اپنے آپ کو اور کہا کہ میں سیلاب ہوں. مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، ایک حدیث الحقیقہ ہے. یہ حدیث الحقیقہ پہ ہمارے یہاں بہت کم ذکر ہوتا ہے اس کا. یہ حضرت کمیل سے ایک روایت ہے جس میں حضرت کمیل نے امیر المؤمنین سے پوچھا تھا اور روایت کرتے ہیں. اچھا، اس کو میں نے دیکھا کہ یو ایس کے پروفیسرز نے، 3 مختلف پروفیسرز نے جو کہ عربی کے پی ایچ ڈی لیکسیکالوجسٹ تھے، انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن بھی کی اور اس پہ گفتگو بھی کی، کیونکہ ظاہر فصاحت اور بلاغت کے حساب سے. لیکن بات اتنی باریک ہے، لطیف ہے کہ وہ شاید وہ ہر جگہ بیان بھی نہیں ہو سکتی اور بیان نہیں کرنی ہے. لیکن بس ایک چیز یاد آ گئی مجھے، کیونکہ وہ ہوا یہ کہ کمیل کہتے ہیں کہ میں نے مولا امیر المؤمنین سے پوچھا کہ ما الحقیقہ، مولا حقیقت کیا ہے؟ تو کہا کہ ما لک والحقیقہ یا کمیل، اے کمیل تمہارا کیا تعلق ہے حقیقت سے؟ تو کہنے لگے کہ، تو کمیل کہتے ہیں کہ انا صاحب السر کا، لست انا صاحب السر کا، کیا میں آپ کا رازدار نہیں ہوں مولا؟ کہا بالکل رازدار ہو، لیکن کہا کہ انی اخاف ما یشرح منی اطفح الیک، مجھے خوف ہے کہ جو مجھ سے ٹپکے گا وہ تمہارے اوپر سے بہن آ جائے. یعنی ایک قطرہ جو ٹپکے گا وہ سمندر بن کے تمہارے لیے سیلاب نہ بن جائے. تو اس پہ حضرت کمیل نے بہرحال، کوئی اور ہوتا شاید خاموش ہو جاتا اس بات پہ. وہ کہتے ہیں کہ مولا آپ نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹایا. اللہ اکبر. تو اس کے بعد جو ہے نا جملے ہیں. ایک جملہ کہا امیر المؤمنین نے، کمیل کہتے کشف الصبحات الجلالی من غیر اشارہ کہا علی نے. اس کے بعد کمیل نے کہا زدنی بیان. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگلا جملہ کہا اور پھر کہا کہ زدنی بیان. تیسرا جملہ کہا زدنی بیان. چوتھا جملہ کہا زدنی بیان. پانچواں جملہ کہا زدنی بیان کہا کمیل نے. اور کمیل کہتے ہیں کہ جب میں نے سوال پوچھا تھا تو عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اور کہا جب یہ 5 جملے گزر چکے تھے تو جب میں نے کہا کہ اور بتائیے تو مولا نے کہا کہ اب چراغ بجھا دو، اب اذان فجر کا وقت ہونے جا رہا ہے. تو ایک عجیب کیفیت ہوگی اور کتنا وقت سوچا ہوگا کمیل نے اور کس طرح سے وقت ٹائم گزرا ہوگا اور کیا گفتگو تھی. وہ بڑی لطیف بحث ہے. لیکن وہاں پہ بھی جو ہے نا ایک قطرے کا اور سیلاب کا ذکر آیا. یہاں بھی امیر المؤمنین نے کہا کہ میں وہ پہاڑ ہوں جس کے اوپر سے سیلاب جاری ہوتا ہے. اور پہاڑ کا بھی تعلق جو ہے، عجیب بات ہے کہ دیکھیے اللہ نے جو بنایا اپنی پہچان کے لیے بنایا، اور اللہ کی پہچان ہوتی ہی ان کے ذریعے سے. یعنی کہ اب جو بھی بن رہا ہے یہ 14 ہیں اس کی پہچان کے لیے. تو ہر چیز اس کے بعد جو بنی ہے نا وہ ان 14 کی پہچان کے لیے. یعنی کہ ہر چیز آپ کو 14 تک لے جائے گی معرفت میں، اور جب ان کی معرفت ہو گئی تو اس کی معرفت ہو جائے گی. یعنی پہاڑ اگر خلق ہوا ہے، ایک موقع پر کوئی کہنے لگا کہ بھئی یہ آپ نے واقعہ پڑھ دیا معراج کا، اور معراج کے واقعے میں یہ بات بھی آ گئی کہ وہ شیر کی بات آ گئی. تو کہا کہ جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو کہا کہ نبی نے کہ میں نے شیر کو دیکھا نور کی صورت میں. تو کہا کہ جب وہ شیر کو دیکھا تو شیر نے میرا استقبال کیا اور مجھے پردے تک لے کے گیا.
اور اس کے بعد جو ہے نا پھر پیچھے سے بھی انہی کی آواز آ رہی تھی، یعنی کہ علی نے استقبال بھی کیا اور علی جو ہے پردے کے پیچھے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ بات تو ہو گئی، چلے ختم ہو گئی بات۔ ایک مومن جو ہے وہ ذرا ویژولائز کرنے لگ گئے۔ میں نے کہا اب علی کو عقل سے سوچو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ ہمارے علی نے کہا تھا کہ اے سلمان تمہاری عقل خلق نہیں ہوئی تھی جس وقت ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ کیونکہ پوچھا تھا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو یا مانتے ہو؟ کہا مولا مانتا تو ہوں، جانتا نہیں ہوں۔ تو کہا کہ کیا وجہ ہے نہیں جانتا ہوں؟ کہا کیونکہ تمہارے عقول بعد میں خلق ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے تو وہ مومن پریشان ہوا، آ کے مجھ سے کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے علی شیر کی صورت میں آئیں گے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ کون کہہ رہا ہے کہ علی شیر کی صورت میں آئے تھے؟ کہا اللہ اکبر۔ دیکھیے شیر کو بھی جو بنایا ہے تو اس کے ایک روب کی صفت دی ہے تاکہ ان کا روب سمجھ میں آ جائے کہ اگر ایک قطرہ ان کے شیر کے پاس ہے تو سمندر علی کے پاس ہے، یعنی کہ شیر کو دیکھ کے آپ روب سمجھتے ہیں، اس کا پہاڑ کو دیکھ کے ان کی مضبوطی سمجھتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم نے امیجن کیا کہ ایک لائن آ گیا تھا، میں نے کہا وائٹ لائن تم نے امیجن کر لیا ہوگا کیونکہ میں نے نور کہا تھا اس لیے تم نے وہ امیجن کیا ہوگا۔ اب سمبا آ گیا تمہارے ذہن میں، یا کون سا لائن آ گیا مجھے نہیں پتا۔ کہ پھر آپ کیا امیجن کر رہے تھے؟ میں نے کہا میں امیجن کر ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو وہ نور ہے جو سدرۃ المنتہا سے آگے ہے وہ اس لائٹ کی طرح نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے یہ جو ہائیڈروجن ہیلیم آپ کے سن بم سے ہائیڈروجن ہیلیم کا بم ہے جس سے یہ لائٹ بن رہی ہے اللہ اس کی مانند ہے۔ کہا نور کی مثل دے دی ہے تو مثل بس ٹھیک ہے، مثل اور مثل سے ہی اللہ کو سمجھایا گیا ہے، یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے مثل، ایک چیز ہوتی ہے مثل۔ اب مثل کا تو مطلب یہ ہے کہ انالوجی ہو جائے، سملی ہو جائے، کمپیریسن ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ یہ شیر کی طرح ہے تو یہ جو ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میرا بیٹا شیر کی طرح ہے تو کہ خونخوار جانور ہو گیا، جنگلوں میں رہتا ہے، غار میں رہتا ہے، وہاں پہ کچا گوشت کھاتا ہے، نہیں وہ بھی جا کے برگر ہی کھاتا ہے، اسپیگیٹی کھاتا ہے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمیں اپنے بچے سے محبت ہے، ہم نے کہا بھائی ماشاءاللہ شجاع ہے، اور آپ نے کہہ دیا یہ میرا لال میرا چاند ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی پتھر ہے جو آسمان میں گھوم رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی چاند جس طرح روشنی دیتا ہے، یہ بچہ ہمارے گھر میں روشنی دیتا ہے تو یہ قمر ہے، یہ چاند ہے، تو یہ تو مثل ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے لیے کہا لیسا کمثلہ شیء، یعنی اللہ کے لیے کوئی مثل نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ مثل نورہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ سورہ نور میں آیا، سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 35 میں آیا کہ مثل نورہ کمشکاۃ، اس کے نور کی مثل ہے۔ ہمارے لیے کہا کہ ولا یضرب للہ الامثال، اللہ کے لیے تم کوئی مثل مت دینا، ہم دے ہی نہیں سکتے اللہ کے لیے مثل۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ انتم لا تعلمون واللہ اللہ جو ہے عالم، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، وہی مثل دے سکتا ہے۔ یعنی کہ جہاں وہ کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، وہاں پہ وہ خود ہی کہتا ہے مثل نورہ کمشکاۃ، کہ میری مثل جو ہے نور کی ہے، یعنی اللہ جو ہے کچھ نہ کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے اس مثل سے۔ اب عجیب منزل ہے، آپ دیکھیے اگر اس آیت پہ آپ غور کریں، ویسے تو مثل اور مثل کی بحث بڑی حسین اور بڑی طویل ہے، لیکن اگر بس ایک اس آیت کی طرف آ جائیں، دیکھیے مثل کا مطلب یہ ہے آپ صفت سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ مثل آپ کو جو ہے نا وہ غیر معلوم سے معلوم کی طرف لے جائے گا، کہ آپ کو کوئی چیز نہیں ہے معلوم، ایک ایگزامپل دے کے آپ کو کوئی چیز سمجھا دی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لغت میں آیا کہ مثل جب استعمال ہوتا ہے جب مساوی ہو، یعنی کہ شے ایک دوسری کی غیر ہو اور مساوی ہو صفات میں یا کسی صفت میں، یعنی دو چیزیں مختلف ہوں، غیر ہوں، لیکن اس کے اندر وہ کوالٹی ہے جو اس کے اندر کوالٹی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا آپ کیا امیجن کر رہے تھے؟ میں نے کہا میں کچھ امیجن ہی نہیں کر رہا تھا، جب علی کی بات آتی ہے تو بلینک ہو جاتا ہوں میں، کچھ امیجن۔ میں نے کہا اگر امیجن کرنا ہی ہے تمہیں تو امیجن کر لو بھائی، امیجن کر لو بال آف لائٹ ہے، لیکن یہ مت امیجن کرو کہ وہ شیر کی طرح آ رہا ہے۔ بال آف لائٹ ہے، روب اتنا تھا کہ اس کو کہا اسد اللہ، یعنی روب کی وجہ سے۔ تو کہا کہ مثل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز، جیسے کہ کہا کہ کل انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں آپ کے جیسا بشر ہوں، مثل ہوں آپ کی۔ یہ نہیں کہا انا بشر، انا بشر مثلکم، تمہاری مثل ہوں۔ لغت میں جب دو چیزیں مثل میں آتی ہیں ایک دوسری کی غیر ہونا ضروری ہے، یعنی مثل کہہ کے اپنے آپ کو جدا کر لیا، اور پھر کہا کہ کہہ دیجئے کہ آپ بشر ہیں ان کی طرح،
یعنی کوئی کوالٹی ہے بشر میں. بشر اور ہوتا ہے، انسان اور ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم انسان ہو، یہ کہا کہ تم بشر ہو، کیونکہ انسان ہوتا ہی وہ ہے جو علم البیان کرتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی جو بیان کرتا ہے وہی انسان کہلاتا ہے قرآن میں. بیان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز جو ہے بتا رہے ہو، کس کے بارے میں؟ جو بین ہو چکا ہے. بین وہ ہوتا ہے جو مبین کے اندر رہتا ہے. یعنی کہ اگر آپ امام مبین کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ انسان ہیں، ورنہ یہ ہے کہ بشر تو ہے. انی خالق بشر من طین. بشر بائی کوالٹی مطلب یہ ہے کہ جو چیز دکھائی دے، جو چیز نظر آ رہی ہے اسے بشر کہتے ہیں. یعنی کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ تم بھی نظر آ رہے ہو، میں بھی نظر آ رہا ہوں. انا بشر مثلکم. مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ تو ہم جیسے ہی ہیں، وہ تو پوسٹ مین ہیں اور یہ اور وہ کیا کیا کہانیاں گاڑ دی ایک آیت کے ذیل میں. سمجھے ہی نہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ تم بھی نظر آتے ہو، میں بھی نظر آتا ہوں. اسی طرح سے کہا اللہ نور السماوات والارض. اب یہ عجیب مثال ہے، آپ دیکھیے. یعنی کہ even if the young ones, if you go and read سورہ نور verse number 24-35 انگلش اور اردو دونوں میں ترجمہ کرتے ہوئے بڑی قابل غور آیت ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. تو اب مجھے بتائیے آسمان کی طرف دیکھیں گے آپ تو اللہ نظر آئے گا، روشنی ہے تو وہاں اللہ نظر آئے گا. کہا مثل نورہ. مثل کا مطلب یہ ہے لغت کے مطابق کہ جب کسی تصویر کو یا کسی قصے کو پیش کیا جائے کچھ سمجھانے کے لیے، یعنی کوئی چیز غیر معلوم ہے اور مثل دی نہیں جا سکتی، کوئی کوالٹی سملر ہے ہی نہیں، کوئی صفت جو ہے وہ مساوی ہے نہیں. لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جیسے کہ جو حدیث قصہ ہے یہ مثل ہے، یہ آپ کی دین کی مثل ہے. اس کے اندر عقیدہ ہے، اس کے اندر اخلاق ہے، اس کے اندر وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کے اندر حب ہے، اس کے اندر دین ہے. ہمارے دین کے لیے کہا ما دین الا حب ولا حب الا دین. دین کیا ہے سوائے محبت کے، محبت کیا ہے سوائے دین کے. اور یہ آپ کو پوری قصہ میں نظر آئے گا. یعنی قصہ وہ قصہ ہے کہ بی بی زمین پہ ہیں، ہر نبی انتظار کرتا ہے فرشتے کا کہ فرشتہ آئے گا تو وہی آئے گی تو پتہ چلے گا آسمان کی خبر میں کیا ہو رہا ہے. بی بی وہ ہیں جو مدینے کے حجرے میں بیٹھ کے جابر کو بتا رہی ہیں کہ آسمان پہ عرش پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جبرائیل کیا پوچھ رہا ہے، سوال کیا ہو رہا ہے، ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں. تو عجیب منزلت ہے اور عجیب مقام ہے، نہیں سمجھ سکتے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، ادراک کر ہی نہیں سکتے ان کا. تو کہا کہ مثل نورہ، مثل نورہ کا مشکات. مشکات کا مطلب طاق ہوتا ہے. مشکات کا مطلب جیسے یہاں پہ یہ شیلف بنی ہوئی ہے جس کے اندر آپ کوئی لیمپ رکھ دیں، اس کو کہتے ہیں نیش انگلش میں، NICHE نیش. مثل نورہ کا مشکات فیہا مصباح. اب عجیب بات نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں جو انلمیٹڈ ہے، تو آپ کیوں ایک طاق کا تصور کرا رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے محدود کر دیا ہے ایک چیز کو. اور کون کر رہا ہے؟ اللہ خود کر رہا ہے. مثل نورہ، اس کی نور کی مثل جو ہے مشکات کی ہے. کہا طاق ہے. فیہا مصباح، اس کے اندر چراغ ہے. There is a lamp in the niche. المصباح فی زجاجۃ. The lamp is surrounded by a chandelier. فانوس کے اندر ہے. اللہ اکبر. اب بتائیے مجھے یہاں پہ توحید سمجھائی جا رہی ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی کہ اگر میں آ کے آپ سے، اگر آیت نہ ہوتی اور میں آ کے آپ سے یہ کہتا تو آپ کیا کرتے؟ اللہ اکبر. کتنے فتوے لیتے، یہ کیا ہو گیا، دماغ کو کیا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن قرآن کی آیت ہے، آیت ہے. اللہ اکبر. غور نہیں کیا مسلمانوں نے. مسلمان بس پڑھتے رٹتے چلے جاتے ہیں، غور نہیں کرتے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ طاق ہے، اس میں چراغ ہے، فانوس ہے. اچھا. فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب الدری. یہ جو زجاجہ ہے، the chandelier، یہ جو گلاس کا کیس ہے، it is shining like a bright star، بالکل چمکتے ہوئے تارے کے لیے ہوتا ہے زجاجۃ. اور کہا کہ کأنہا کوکب الدری یوقد من شجرۃ مبارکۃ. یہاں تک تو ٹھیک تھا. اب کہا کہ یہ جل رہا ہے شجرہ مبارکہ سے. اب آپ امیجن کرتے رہیں. اب طاق ہے، نیش ہے، اس کے اندر اب درخت بھی ساتھ میں لگا دیں. آپ اپنے گھر میں امیجن کر رہے ہیں یا کہاں کام کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اب درخت بھی لگا دیجیے اس کے ساتھ. کرسمس ٹری نہیں ہے، کہا شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، بلکہ زیتون کا درخت ہے. اللہ اکبر. توحید سمجھائی جا رہی ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اللہ مثل دے رہا ہے اپنے نور کی. اور کہا کہ زیتونۃ لا شرقیۃ، اٹ از ناٹ ایسٹرن، ولا غربیۃ، اٹ از ناٹ ویسٹرن. اللہ اکبر. یکاد زیتھا یضیء، بالکل ان قریب ہے کہ یہ جل جائے گا. it will almost burn. ولو لم تمسسہ النار، اور نار، fire does not touch it.
نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے۔ اے اللہ تو ایک ہے، یہ نور کے اوپر نور کہاں سے آ گیا ہے؟ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ آیت آ گئی، کسی کے سمجھ میں نہیں آئی، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کی تشریح کون کر سکتا ہے، تفسیر کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، جو کرے گا غلط کرے گا۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری، کتاب تعویل الآیات الظاہرات، کہتے ہیں میں پہنچا تو میں نے دیکھا امیر المومنین مسجد کے باہر بیٹھے ہیں اور اپنی انگلی مبارک سے کچھ لکھتے جا رہے ہیں۔ جو لکھتے جا رہے ہیں، میں نے جا کے کہا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، وعلیکم السلام یا جابر، آؤ بیٹھو، اجلس۔ جابر بیٹھ گئے۔ کہا جابر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب کوئی یہ آیت پڑھتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا۔ مولا نے جب یہ کہا تو جابر نے کہا کیا نہیں سوچتا؟ اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا آپ کا ذہن کہاں گیا، ابھی میرا ذہن ایک ہی چیز کی طرف جا رہا ہے کہ حضرت جابر اس وقت یہ آیت پڑھ کے اپنے گھر سے آ رہے تھے اور مولا نے چاہا کہ کچھ تفسیر ہو جائے۔ علی 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 علی، کوئی بھی جملہ جو ہے بغیر وجہ کے نہیں ہوتا۔ کہا جابر مجھے بڑی حیرت ہوئی، لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے۔ کہا مولا کیا نہیں سوچتے؟ کہا مثل نورہ کمشکاۃ، اللہ نور السماوات والارض۔ کہا ہاں۔ کہا مثل نوری کا مشکاتن۔ کہا جابر پتہ ہے مشکات کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا ہمارے بھائی رسول ہیں۔ کہا اللہ کمشکاتن فیہا مصباح، اس میں مصباح ہے۔ کہا مصباح پتہ ہے کون ہے؟ کون ہے؟ کہا مصباح سیدہ ہیں اور میں ہوں۔ دو لوگ آئے مصباح میں۔ آیت کی خوبصورتی یہ ہے کہ مشکات ایک بار آیا ہے، مصباح دو بار آیا ہے۔ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، دو بار مصباح آیا۔ زجاجہ بھی دو بار آیا۔ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب الدری، دو بار آیا۔ کہا زجاجہ کون ہے؟ اب جابر بھی سمجھ گئے۔ کہا زجاجہ کون ہے؟ کہا حسن اور حسین ہے۔ کہا کوکب الدری کون ہے؟ کہا علی ابن الحسین ہے۔ کہا شجرۃ مبارکۃ کون ہے؟ کہا محمد ابن علی ہے۔ کہا زیتونۃ کون ہے؟ کہا جعفر ابن محمد ہے۔ کہا لا شرقیۃ کون ہے؟ کہا موسیٰ ابن جعفر ہے۔ ولا غربیۃ کون ہے؟ کہا علی ابن موسیٰ ہیں۔ یوکدو، کہا کہ یکادو زیتھا یضی، کہا یہ محمد ابن علی ہیں۔ ولو لم تمسسہ النار، کہا یہ علی ابن محمد ہیں۔ نور علی نور، یہ حسن ابن علی ہیں۔ یہد اللہ لنورہ، اور جس نور کی طرف اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے، وہ امام العصر الزمان۔ مثل نوری، یعنی اللہ نے اب مثل بھی دی تو ان کو بنایا، اور اس لیے قرآن نے کہا کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر اللہ پہ، ان کے لیے مثل السوء ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے مثل الاعلیٰ ہے۔ مثل الاعلیٰ بھی یہ 14 ہیں اور انہی کے ذریعے سے سب سمجھایا ہے۔ یعنی کہ اب پہاڑ کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ پہاڑ جو بنا ہے، یہ بنا ہی علی سمجھانے کے لیے۔ یہ جو طوفان اور یہ جو سیلاب بنا ہے، یہ بنا ہی علی سمجھانے کے لیے ہے۔ ایک مفاخرہ ہے بی بی اور امیر المومنین کا، جس میں 90 سے زیادہ جملے کہیں ایک دوسرے نے اپنے فخر میں، اور ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ علی کہتے ہیں کہ انا سفینۃ، بی بی نے، علی نے کہا کہ انا سفینۃ نوح، میں نوح کا سفینہ ہوں، اور من رکبہا نجا، کہا کہ جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ کہا وَأَنَا كَذَلِكَ فِيهَا، اور میں آپ کی طرح میں بھی سفینہ نوح ہوں۔ اور اس کے بعد پھر علی نے کہا کہ وَأَنَا طوفانُهُ، اور میں اس کا طوفان ہوں۔ اور بی بی نے کہا وَأَنَا صَوْرَتُهُ، اور میں اس طوفان کی شدت ہوں۔ اللہ اللہ، عجیب مفاخرہ، عجیب مفاخرہ۔ اس میں 95 جملے قیامت ہیں، قیامت ہیں، لیکن بات یہاں تک پہنچی، میں نے بس 2 جملے اس میں سے اپنے موضوع کے لیے میں نے نکال لی۔ اب یہ پہاڑ ان کے لیے، سیلاب ان کے لیے، ہر چیز سے یہ ثابت ہو رہے ہیں، اور اس لیے کہا کہ میں وہ پہاڑ ہوں جس سے سیلاب جاری ہوتا ہے، اور کہا کہ میں وہ بلندی ہوں جس تک کوئی پرندہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد کہا کہ پھر میں نے کہا فَسَدَلْتُ ثَوْبًا دُونَهَا، میں نے اس پھر دوسرا لباس پہن لیا۔ ثوب کہتے ہیں ہمارے ہاں، جو سعودی عرب میں ابھی جو پہنتے ہیں نا اس کو ثوب کہتے ہیں، مجھے پورا، ہاں جبہ جسے کہتے ہیں، ہاں تو ہاں سعودی میں ہم ثوب کہتے تھے، ثوب، وہ
پہننے کے بعد آپ سو ہی سکتے ہیں، کوئی کام تو کر نہیں سکتے، تو اس لیے وہاں پہ کوئی کام نہیں کرتا کوئی۔ مولا کا لباس تو نہیں ہے تو چھوڑ بات، چھیڑ خانی تو چل سکتی ہے بہت کمفرٹیبل، لیکن اس میں نہ اس پہ نہ اس کا جنگ لڑی جا سکتی ہے، نہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گھوڑا سواری ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو ہم دیکھتے تھے سعودی عرب میں، بکرا انشاءاللہ، کہ کام ہوگا تو کل ہوگا، اور سعودی میں انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے آ کے کر دیا تو ہو جائے گا، ورنہ ہم تو نہیں کرنے والے۔ تو یہاں پہ بھی ثوباً وہی لفظ استعمال ہوا، گارمنٹ، اللہ جو رہیں وہ زیادہ لطف اٹھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کمال ہے، واقعی کمال ہے یہ قوم، اس لیے تو 1.25 انبیاء یہیں پہ آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سارے انبیاء یہاں پہ کیوں آئے؟ میں نے کہا تم حال نہیں دیکھ رہے، اگر 1 لاکھ نہ آتے تو کیا حال ہوتا؟ میں نے کہا اور بھی جگہ گئے ہیں، میں نے کہا یہاں نارتھ امریکہ میں 1-2 آئے ہوں گے، 5-6 آئے ہوں گے کسی زمانے میں، وہاں پہ چائنا کی طرف بھی 1-2 آگے ہوں گے، باقی رشیا کی طرف بھی 2-3 آگے ہوں گے، لیکن اللہ نے کہا یہاں زیادہ ضرورت ہے، یہ جو ہے نا ایک لمحے میں جو ہے فَصَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْبًا، تو پھر میں نے دوسرا گارمنٹ پہن لیا، اور پھر اس کے بعد کہا وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا، اور پھر میں نے اپنے فلینک، اپنے جنب، اپنے پہلو کو جو ہے نا اس سے دور کر لیا، یعنی کہ یہ بیسیکلی ایک درد کا اظہار ہے، کیونکہ یہ جو جگہ ہوتی ہے نا آپ کی، یہ جو جنب بھی کہتے ہیں اس کو، فلینک بھی کہتے ہیں، پہلو بھی کہتے ہیں، یہ پسلیوں کے نیچے کی جگہ ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی، یہ آپ کی موسٹ ولنریبل اسپاٹ ہوتا ہے۔ جب شکار بھی، شیر بھی یا اس طرح کے جو پریڈیٹر اینیملز ہوتے ہیں حملہ کرتے ہیں تو آفن ایبڈومن پہ یا نیک پہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ 2 جگہیں جہاں پہ وائٹل آرٹریز ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا ایزیلی اپروچ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں نے اپنے جو ہے نا اس پہلو کو دور کر لیا اور میں نے دوسرا گارمنٹ پہن لیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ جو گارمنٹ جو پہنا جا رہا ہے نا، یہ اٹس اباؤٹ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ آئی فیل کہ ہمارے یہاں بالخصوص بچوں کو میں خاص طور پہ سمجھاتا ہوں کہ اپنی آئیڈینٹی سمجھو، آپ کی آئیڈینٹی اور ہے، آپ کا رول اور ہے، آپ کی رسپانسبلٹیز اور ہیں۔ یعنی کہ جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو بعض میں نے دیکھا کہ ہم اسٹوڈنٹ رول میں جو ہے نا اسی میں گم ہو جاتے ہیں، پھر ہم کچھ اور نہیں رہتے، ہم اسی رول میں گم ہو جاتے ہیں۔ یا اگر دوستوں کا رول ہے ود آور فرینڈز ان آور گروپس، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس رول میں گم ہو جاتے ہیں۔ میرے بچوں کو دیکھا فرینڈز کے رول میں گم ہو گئے، اب گھر کے اندر وہ بھول گئے کہ بیٹا کیسے بنتے ہیں، بیٹی کیسے بنتے ہیں، بھائی کیسے بنتے ہیں، بہن کیسے بنتے ہیں۔ یعنی کہ ہماری ایک سینٹرل کور آئیڈینٹی ہے، اور اس کے آگے رولز ہیں، اور رولز کے آگے رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو کبھی بھی آئیڈینٹی کو اور رول کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے بچوں کو۔ جب آپ اسکول جا رہے ہیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں، جب آپ گھر پہ ہیں تو آپ گھر کے فرد ہیں، your brother, your sister, your son, your daughter۔ جب آپ فرینڈس کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو آپ فرینڈ ہیں، جب آپ ساکر ٹیم میں کھیل رہے ہیں آپ ساکر ٹیم میٹ ہیں، اور یہ سارے رولز ہیں، آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ آپ کی آئیڈینٹی سینٹرل کور ہے، یہ برانچز ہیں، کبھی آپ دوست ہوتے ہیں، کبھی آپ بیٹا ہوتے ہیں، کبھی آپ بھائی ہوتے ہیں، کبھی آپ کچھ ہوتے ہیں، لیکن آپ کا جو آئیڈینٹی ہے نا وہ کچھ اور ہے۔ اپنی آئیڈینٹی کو سمجھنا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو آپ کو خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ میری سب سے بڑی آئیڈینٹی کیا ہے، میری پہچان کیا ہے، میں خلق کیوں ہوا تھا، میری کریشن کا پرپس کیا تھا۔ جب سمجھ جائیں کہ ہماری کریشن کا پرپس یہ تھا، اور امام نے خود بتایا، امام حسین کہتے ہیں جب راستے میں جا رہے تھے تو قافلے والوں سے کہتے ہیں، اپنے اصحاب خاص سے کہا امام حسین نے، اور امام حسین نے اپنے اصحاب خاص سے کہا کہ میں خلق العباد، اللہ نے عباد کو خلق نہیں کیا، الا لیعرفوہ، سوائے اس کے کہ اس کی معرفت ہو جائے، فاذا عرفوہ عبدوہ، یہ نہیں کہا فاذا عرفوہ فعبدوہ، یعنی کہ جب وہ معرفت حاصل کر لے گا پھر اس کے بعد وہ عبادت کرے گا، یہ نہیں کہا فاذا عرفوہ عبدوہ، جہاں معرفت ہو گئی عبادت ہو گئی، معرفت از عبادت، معرفت ایکولز عبادت، یعنی کہ معرفت اصل عبادت ہے۔ اصل عبادت صلاۃ نہیں ہے، صلاۃ تو ابلیس نے بھی پڑھی تھی۔ اصل عبادت جو صلاۃ میں جو معرفت ہے وہ روح ڈالتی ہے اس صلاۃ میں، ورنہ تو صرف ایکسرسائز ہے، یوگا ہے، حج بھی جو ہے صرف میراتھن رننگ ہے،
یعنی کہ آپ وہاں صفا مروہ کے درمیان بھاگ رہے ہیں یا واکتھون ہیں، بس یہی ہے. لیکن ہاں اگر معرفت ہے تو پھر حج ہو رہا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ دینا پیسہ پھینکنا ہے، لیکن اگر معرفت ہے تو عبادت ہو رہی ہے. تو ہر چیز میں معرفت چاہیے. تو کہا کہ فَإِذَا عَبْدُوهُ اسْتَغْنُوا عَنْ عِبَادَتِ مَا سِوَا، اور جب اس کی عبادت ہو گئی معرفت کے ساتھ، اب تم مستغنی ہو گئے، تمہیں کسی اور در پہ جھکنا نہیں پڑے گا، یہ تم آزاد ہو گئے. یعنی معرفت الہی انسان کو آزاد کر دیتی ہے. اور یہی تو حسین کرنے آئے تھے. یہی تو کہا تھا حر تمہارا نام تو تمہاری ماں نے آزاد رکھا تھا، تم کس طرح سے غلام ہو گئے. یعنی یہ جو آزادی ہے یہ ملتی ہے اس در پہ جھکنے سے، اس در پہ جھکنے سے معرفت کے ساتھ. تو اس لیے کہا، جب پوچھا کسی نے کہ ما معرفت اللہ، مولا یا ابا عبداللہ، مولائی ما معرفت اللہ، معرفت اللہ کیا ہے؟ اس وقت امام حسین نے ایک مختصراً جواب دیا. کہا امامہم الذی، کہا معرفت اہل کل زمانے، ہر زمانے کے اہل کے لیے معرفت ہے. امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، وہ امام جس کی اطاعت تم پہ واجب کر دی ہے وہی معرفت ہے. یعنی آپ کی سینٹرل پرپس آف کریشن آپ کا امام ہے، اور آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ آپ اپنے امام کے فالوور ہیں. اب جب آپ اسکول جا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، آپ وہ امام کے فالوور ہیں جو ابھی اسٹوڈنٹ کا رول ادا کر رہے ہیں. جب آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں تو آپ دوستوں یار نہیں ہیں، آپ وہ امام کے فالوور ہیں جو اب دوستی کا رول ادا کر رہے ہیں. آپ امام کے فالوور ہیں جو بیٹے ہیں، آپ امام کے فالوور ہیں جو بھائی ہیں، جو بہن ہیں. اور اس وقت جب آپ یہ احساس کریں گے کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، پھر آپ کے سارے رول جو ہے نا وہ خود بخود ہی آپ کی لائف میں اپنی جگہ پہ آتے چلے جائیں گے. ہر چیز پرفیکشن بیلنس کے ساتھ ہو جائے گی. اور پھر ظاہر ہے کہ ظہور کا وقت قریب ہے، تو اس لیے وہاں پہنچنا ہے. تو اس لیے کہا مولا نے کہ میں نے جو ہے نا دوسرا گارمنٹ اوڑھ لیا تھا. میں عربی اوائڈ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہوگا یہ ایک عربی کے لفظ میں کھو جاؤں گا میں، اور اس کے بعد ہمارا 1 گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا. اور پھر یہی شکوہ رہے گا کہ بھئی موضوع تو ہے وہ 2 لائنوں سے آگے نہیں بڑھا. لیکن میں اس کا عادی ہوں، میں اکثر ایسے کرتا ہوں. تو اگر آپ کہیں گے تو بالکل صحیح کہیں گے، واقعاً ایسا ہی ہے. کبھی نہ کبھی سدھر جاؤں گا. لیکن بہرحال لیکن یہ کہا کہ بھئی یہ جو دوسرا گارمنٹ پہن لیا. اس کے بعد کہا پھر میں سوچنے لگا. کہا کہ پھر میں سوچنے لگا کہ یا تو میں جنگ کروں گا ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ، بیدن جزاء، ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ. یعنی کہ علی کا ہاتھ نہیں ٹوٹا ہوا لیکن سپورٹ نہیں تھی. یہی تو کہا تھا کہ سپورٹ چاہیے، سپورٹ ہوگی. علی 40 لوگ تمہارے ساتھ ہو جائیں تم اپنا حق لے لینا. 40 لوگ نہیں تھے. علی نے کہا کہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ میں یا تو جنگ لڑوں یا پھر میں وہ صبر کروں جس میں بلائنڈنگ ڈارکنس ہوگا، جس میں تخیتن عمین ہوگا، یعنی کہ بالکل گپ اندھیرا تاریکی چھا جائے گی ہر طرف، یا تو میں اس میں صبر کروں. اور کہا کہ پھر میں نے اور کہا کہ صبر بھی کتنی مدت کا ہوگا؟ اتنی مدت کا ہوگا کہ جو بوڑھے ہیں کہا وہ ضعیف ہو جائیں گے، جو جوان ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، جو مؤمن ہیں ان کے لیے امتحان ہوگا، شدت سے امتحان ہوگا. اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس موقع پر صبر ہی کرنا بہتر ہے. تو میں نے صبر کیا. کس طرح سے صبر کیا؟ ایسے صبر کیا کہ جیسے آنکھ میں تنکا ہو، کہ جیسے گلے میں ہڈی ہو. تو یہ جو صبر تھا علی کا یہ آسان نہیں ہے. اور اکثر پوچھا جاتا ہے اور یہ بات ضرور میرے خیال سے بچوں تک گوش گزار ہونی چاہیے کہ why did he not fight, why did he not stand up. پوری قوت ہے، پوری طاقت ہے تو کھڑے ہو جاتے. لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ امام وہ ہوتا ہے خود، یعنی کہ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مشیت ہوتا ہے. امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. یعنی اب سوال یہ غلط ہے کہ علی نے کیوں اپنا حق نہیں مانگا. سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں علی سے نہیں کہا اپنا حق مانگو. سوال یہ ہے، یہ سوال اگر ہمیں کنیکشن معلوم ہے اللہ کا اور امام کا، اللہ کا اور حجت کا، تو پھر یہ سوال ہونا چاہیے رسول نے یہ والی شادی کیوں کی، وہ والی شادی کیوں کی. جب یہ سوال ہوتا ہے تو دیکھیے رسالت مآب نے کہا کہ میں نے ہر امتحان دیا ہے جو ہر نبی نے دیا ہے. 1.25 لاکھ کے جتنے امتحان تھے ان کو جمع کر لیں، سب کے سب خاتم النبیین نے دیے. خاتم النبیین ہونا آسان تھوڑی ہے. یعنی کہ ان کو جو مرتبہ ملا ہے انہوں نے اپنے مرتبے سے اللہ کو نہیں ثابت کیا،
اپنی مظلومیت سے ثابت کیا ہے، اپنی قدرت سے علی نے ثابت نہیں کیا ہے، علی نے در خیبر اکھاڑ کے اللہ کو ثابت نہیں کیا ہے، علی نے سورج پلٹا کے اللہ کو ثابت نہیں کیا۔ سلمان نے پوچھا تھا اے مولا آپ نے تو نماز پڑھ لی تھی، مجھے پتا ہے قضا کرتے ہی نہیں ہے، رسول آپ کے زانو پہ تھے، وہی آ رہی تھی، آپ نے اشارے سے پڑھ لی تھی۔ ہاں سلمان میں نے پڑھ لی تھی۔ تو کہا کہ اس کے بعد پھر جب آپ نے سورج پلٹایا تو 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ کہا سلمان تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں جب ابراہیم نے جب ڈیبیٹ کیا تھا نمرود سے تو یہی کہا تھا، جب ڈیبیٹ کا آخری جملہ جو تھا وہ یہی تھا، کیونکہ نمرود نے کہا میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی حیات دیتا ہوں، دیکھو یہ بندہ ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا یہ بچ گیا، دیکھو یہ بندہ ہے اس کو مجھے نہیں مارنا تھا لیکن اب اس کو مار رہا ہوں، یہ جو گلٹی تھا اس کو چھوڑ دیا، جو انیسنٹ تھا اس کو مار دیا، کہا میں بھی موت اور حیات دے رہا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو کہ مشرق سے مغرب تک تم الٹا کر کے دکھا دو سورج کو۔ تو فبہت الذین کفروا، بالکل خاموش ہو گئے، اس کے سمجھ میں نہ آیا میں سورج کیسے پلٹاؤں۔ تو کہا کہ سلمان مجھے پتا تھا مدینے میں قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، جب وہ دیکھیں گے علی کو سورج پلٹاتے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ابراہیم کا خدا ہے۔ تو کہا میں فوراً سجدے میں جھک گیا، 2 رکعت نماز شکر کی پڑھی میں نے اللہ کے لیے۔ سورج پلٹا کے اللہ کو نہیں ثابت کیا، اپنے سجدے سے کیا۔ یہی تو ہوا تھا کہ جب تیر نکالا تو بعد میں ایک لمبے قد والا پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ تیر نکلا ہے اور یہ کیا ہو گیا ہے، یہ جنبش بھی نہیں آئی، پریشانی کے عالم میں باہر گئے۔ جب باہر گئے تو کہا کہ سلمان مل گئے اور کہنے لگے سلمان مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ علی کی نماز کیسی ہے؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تیر نکلا جنبش بھی نہیں آئی، یہ علی کی نماز کیسی ہے؟ کہا میری نماز میں اور علی کی نماز میں کیا فرق ہے؟ جواب کی سننے کی ضرورت نہیں، سوال میں اتنا لطف ہے، سوال میں اتنا لطف ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ سلمان نے کہا بس اتنا فرق ہے کہ تمہاری نماز سے تمہارا اسلام ثابت ہوتا ہے، علی کی نماز سے اللہ ثابت ہوتا ہے۔ ساجد ہو جس سے مسجود ثابت ہو، کوئی تو ایسا رازق ہو جس سے مرزوق ثابت ہو، یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو ریلیشن ہے۔ یعنی کہ علی کو بنایا ہی ایسا کہ اللہ اکبر جب سجدے میں دیکھا تو ہمیں یقین ہو گیا کوئی تو ہے جس کو علی سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک صلوات اس لیے جو سوال آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ اچھا صلوات میں نے کیوں پڑھوائی؟ وہ اس لیے پڑھوائی کہ میں بھول گیا تھا میں کہاں تھا۔ اور صلوات کا کمال یہ ہے کہ امام نے کہا کہ صلوات وہ کنجی ہے جس سے یادداشت واپس آ جاتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ انسان کو انسان کہا ہی اس لیے کہ انسان نس سے ہے، اور نس کا مطلب بھولنے والا، انسان کو بنایا ہی بھولنے والا ہے۔ تو کہا کہ مولا انسان کو بھولنے والا بنایا کیوں؟ کہا کہ تاکہ وہ ہمارے محتاج ہو جائے، ہمارے محتاج ہو جائے۔ صلوات پڑھی یاد آ جائے گا، یہی تو کمال ہے۔ اچھا صلوات پڑھی آپ نے، یاد مجھے آ گیا، ورنہ سنو تو مجھے بھی ساتھ صلوات پڑھنی چاہیے تھی، لیکن میں یاد کرنے کے چکروں میں اتنا تھا۔ میں اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ جب بھی سبق پڑھو صلوات پڑھ لو، اس کے بعد جو ایگزام لکھنے جاؤ نہ یاد آئے اس وقت بھی صلوات پڑھ لو۔ کوئی باواز بلند کا نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں، ایگزامینیشن ہال میں صلوات پڑھ لو چپکے سے اور یاد آ جائے گا، یہ تو امام کی گارنٹی ہے۔ اور اگر روزانہ تم 100 صلواتیں پڑھ رہے ہو، 1000 صلواتیں پڑھ رہے ہو تو نہ جانے کیا کیا یاد، تمہیں یوم الاسط یاد آ جائے گا، یوم الاسط، عالم ذر یاد آ جائے گا، عالم ارواح یاد آ جائے گا، صلبوں کا سفر یاد آ جائے گا، کیا کیا پردے ہٹنے لگ جائیں گے۔ عجیب معجزہ ہے یہ، ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن قیامت کا اس سے بڑا جملہ کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ تو اس لیے جو ہے کہا کہ اب یاد رکھیے کہ اب اللہ نے کیوں نہیں کیا، یعنی کہ رسالت مآب نے سارے وہ امتحان دیے، اگر نوح کی یا لوط کی بیوی ایسی نہ ہوتی تو رسالت مآب بھی جو ہے پھر ہو سکتا ہے کہ ایسی شادی نہ ہوتی، ویسا نکاح نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، امتحان انہوں نے دیے تو یہ خاتم المرسلین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر اس ارادے کو پورا کیا کہ ہم ہر امتحان دیں گے جو انبیاء دیں گے،
اور اسی طرح سے امیر المومنین وسیع ہیں، وہ ہر امتحان دیں گے جو جانشینوں نے وسیع اوصیاء نے امتحان دیے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو اپنی مظلومیت سے ثابت کیا ہے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ نے کیوں ابلیس کو بچایا؟ جب پوری اس کی قوم کو مس کر دیا تھا تو ابلیس کو نہ بچاتا؟ معلوم نہیں تھا اللہ کو کہ ابلیس جو ہے آدم کو سجدہ نہیں کرے گا، ابلیس جو ہے رجیم بنے گا، ابلیس جو ہے خون ریزی کرے گا؟ ابلیس کی وجہ سے ہر چیز تو ہم ابلیس پہ ڈال دیتے نا، جو چیزیں نہیں بھی آتی اس پہ وہ بھی ڈال دیتے ہیں ہم اس پہ کہ یہ اس نے کروایا تھا۔ وہ بھی قیامت کے دن کہے گا بھائی میں نے تو یہ سب نہیں کیا تھا۔ قیامت کے دن ابلیس کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میں نے تو کہا تھا کہ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تو صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا تھا، میں تو علی سے روک رہا تھا سب کو، یہ باقی جو کر رہے ہیں یہ سب خود ہی کر رہے ہیں، اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیوں ابلیس کو جو ہے نا اتنا ملائکہ میں رکھ دیا، ملائکہ کو لیکچرز دیتا تھا، ملائکہ کو خطیب یعنی کہ باقاعدہ درس چلتا تھا، اس کا وہاں پہ درس چلتا تھا ملائکہ کو۔ جس دن اس نے سجدے کا انکار کیا ہے اس سے پہلے رومر پھیل گیا تھا، یعنی کہ بات تو پھیل گئی تھی بازار میں کہ بھائی یہ کوئی کل ایسا کام کرنے والا ہے کہ اللہ کوئی حکم دے گا اور ایک ہے جو نہیں مانے گا۔ تو سارے فرشتے کانپ رہے تھے، کہا کہ ابلیس بیٹھا تھا اپنا درس دے رہا تھا اور وہ سارے فرشتے سامنے بیٹھے تھے، کہا کیا وہ پریشان کیوں اتنے؟ کہا ہم نے یہ سنا ہے آسمان میں خبر پھیلی ہے کہ اس طرح سے کل ہونے والا ہے اور ہم بہت پریشان ہیں۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کی دعا کے لیے اور کہا کہ اے میرے معبود جو کل انکار کرنے والا ہو وہ ان میں سے کوئی نہ ہو، یعنی اپنی طرف اس نے نہیں اشارہ کیا، اتنا کانفیڈنس تھا ان کو اپنے اوپر، اتنا کانفیڈنس، لیکن دعا ان لوگوں کے لیے کر لی، دعا پوری بھی ہو گئی۔ تو اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ابلیس اس طرح کرے گا، تو اللہ چاہتا تو وہیں روک دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز امتحان کے لیے ہو رہی ہے، یعنی کہ اللہ کو معلوم ہے یہ دشمن ہے اور یہ دشمن بنے گا اور تیار کیا جا رہا ہے اس کو۔ جس طرح سے میں مثال دے رہا تھا کہ نہروان کے بعد 9 تھے خارجی، ان میں یہ شمر، ان میں یہ عمر ابن سعد، یہ سارے وہاں موجود تھے، یعنی کہ ان کو باقاعدہ اس امتحان کے لیے رکھا گیا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ موسیٰ کے مقابلے پہ فرعون کو رکھا گیا، نمرود کو رکھا گیا ابراہیم کے مقابلے پہ، اسی طرح سے ان کے مقابلے پہ کسی کو رکھنا تھا۔ ہر کسی کو جو رکھا ہے نا وہ اس کی طہارت کے حساب سے رکھا ہے، یعنی آدم کی جو طہارت تھی اس حساب سے جو ہے ابلیس کو رکھ دیا، اسی طرح سے ابراہیم کی جو طہارت تھی نجاست نمرود کو رکھ دیا، اسی طرح سے موسیٰ کی طہارت تھی تو نجاست فرعون کو رکھ دیا۔ ہر نبی کے مقابلے میں کوئی دشمن آیا ہے، لیکن جب طاہرکم تطہیرا آئے ہیں تو وہ طہارت آئی ہے، تو ان کے مقابلے پہ اس نجاست کو رکھنا ضروری ہے جو عین النجس ہے، جو اتنے نجس ہیں کہ مطلب کہ طہارت ان کو چھو بھی نہیں سکتی، اتنے نجس۔ تو ہر چیز کے مقابلے پہ ضد پہ پہچانا گیا ہے، اپوزٹ سے پہچانا گیا ہے، اور آپ کے سامنے یہ اس لیے رکھیں تاکہ آپ سمجھ جائیں، یعنی کہ شادی کیوں کی تھی؟ اس لیے کی تھی تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ صرف بیوی ہونے سے عصمت نہیں ہوتی، آپ سمجھیں کہ اللہ کا دین رشتوں پہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے بیٹے تھے لیکن علی ایک تھے ابو طالب کے، تو اس طرح سے رشتوں پہ نہیں ہے، ایک صفات پہ ہے، صفات سمجھو۔ یہی تو کہا کہ میرے پیچھے مت آؤ، علی نے کہا حق کو پہچان، حق کو پہچانو، جب حق کو پہچانو گے تو حق تو ویسے ہی علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ برائے خوشنودی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم لا کس کو کہتے ہو، الہ الا اللہ کہنے سے پہلے لا کس کو کہہ رہے ہو، اسی طرح سے ایک امام کو مان رہے ہو اس سے پہلے نفی کس کی کر رہے ہو۔ تو اس لیے فرعون رکھے جائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان کو چھوڑ کے اس کو پہچانو۔ بات ساری یہ ہے کہ حق کو پہچان رہے ہیں یا نہیں پہچان رہے، اور اس لیے جو ہے کہا کہ میں وہ پہاڑ ہوں جس تک کوئی پرندہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں پرندوں میں بھی کیا خوبصورتی رکھی ہے۔ مولا ابو الفضل کا میرا تھوڑا سا دل چاہ رہا ہے تھوڑا سا ذکر کر دوں، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جب مکے میں حج کے لیے پہنچے مولا حسین اور بعد میں پھر ظاہر عمرے میں تبدیل ہو گیا تھا، نکل گئے تھے، تو اس وقت جو ہے نا مولا حسین جو ہے وہ طواف کعبہ کر رہے تھے
اور جب طواف کعبہ کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے نا کوئی اسیسنز آئے تھے تقریباً 10 کے قریب، حاجیوں کا وہ احرام باندھا ہوا، چاقو چھپائے ہوئے اور آگے کچھ اسیسنز تھے اور کچھ وہ تھے جو اسیسنز کے اسیسنز تھے، یعنی کہ یزید نے ایک اور الگ گروپ بھیجا تھا اور کہا تھا کہ جب وہ امام حسین کو شہید کر دیں کہ تم ان لوگوں کو مار دینا. یعنی یہ پرانی ٹیکنیک ہے جو چلتی آ رہی ہے. آج کے دور میں بھی کنسپیریسیز ہوتی ہیں، کسی نے سنائپنگ کی، سنائپر نے مار دیا، اس کے بعد سنائپر کو بھی کسی نے فارغ کر دیا، پتہ نہیں چل رہا کہ کون تھا، کیا تھا، کس طرح سے تھا. اس طرح کی اس نے سازش چلی تو کہا کہ مولا ابوالفضل نے دیکھ لیا. جب مولا نے دیکھ لیا تو چاہا کہ ظاہر ہے کہ اپنے امام کی دفاع کریں اور تلوار نکالنا منع تھا. حسین نے کہہ دیا تھا کہ حرم میں خون نہیں بہے گا، تو مولا غازی نے اس وقت جو ہے اپنی زبان کو ذوالفقار بنایا. اللہ اکبر. تلوار نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تلوار تو غازی ظہور کے بعد نکالیں گے، اس سے پہلے تو ایک جھلک دکھائی تھی بس صفین میں. تو کہا کہ غازی نے جا کے اپنا جو خطبہ دیا ہے. اب عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیں انتخاب کیا کیا. چاہتے تو جا کے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو جاتے، چاہتے تو صفا مروہ کے پہاڑ پہ کھڑے ہو جاتے، چاہتے تو وہیں کھڑے رہتے، قد ایسا تھا بلند کہ سب ویسے ہی دیکھ رہے ہوتے. لیکن نہیں، اپنا ورثہ بتایا، جا کے کعبے کے اوپر کھڑے ہوئے. حدیث کربلا کتاب ہے، علامہ طالب جوہری نے بھی اسی خطبے کو نقل کیا علیہ الرحمہ. اور اس حدیث کربلا میں کہا کہ جب یہ کعبے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، جب کھڑے ہو گئے تو آپ سوچ لیجیے منظر کیا ہوگا. تھوڑی دیر تصور کیجیے، جو بھی خاص طور پہ گیا ہے حج پہ یا عمرے پہ، اگر ایک سیکنڈ کے لیے، ویسے تو وہ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ڈنڈا لے کے، لیکن وہ اوپر نہیں کھڑے ہوتے. لیکن تصور کیجیے کوئی اوپر جا کے چھت پہ کھڑا ہو جائے کعبے کے، تو کیا منظر ہوگا. اللہ اکبر. 2 خطیب کعبہ ہیں، یا تو علی نے سورہ برات سنائی ہے مشرکین مکہ کو، اور بس اسی سکون کے ساتھ جو ہے ایک اور خطیب کعبہ، اور اسی کو حق تھا جو علی کا بیٹا ہے. اور کہا کہ جب آ کے کھڑے ہوئے تو کہا کہ جیسے ہی کھڑے ہو گئے آ کے تو اللہ اکبر. شاعری میں سنتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا بعد ظہور جب علم نصب کیا جائے گا کعبے پہ. اب دیکھیے علمدار نصب ہوا ہوگا کعبے پہ، کیا منظر ہوگا. کاش ہم بھی دیکھتے. اللہ اکبر. یا کاش دیکھ لیں گے. کہا کہ جا کے کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ شرف هذا بقدوم ابیہ من كان بالامس بیتا اصبح قبلتا ایها الكفرة الفجرا اتصدون طریق البیت الامام البررا من هو حق به من سائر البریہ ومن هو ادنا به ولولا حکم اللہ الجلیل واختبارہ الوریہ واسرارہ العلیہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدی قد استسلم الناس الحجر والحجر یستلم علی یدی ولولا مشیتی مولائی مجبولت من مشیت الرحمن لقواعدت علیکم کالصقر الغضبان علی اسافیر الطیران اتخوفون قوما یلعبون بالموت فی طفلیہ فکیف کان فی رجلیہ. اللہ اکبر. آدھا ہے، میں چاہوں بس ترجمہ جلدی سے پیش کر دوں. کہا کہ الحمدللہ شرف ہادہ، لکھا ہے کہ جیسے یہ جملہ کہا غازی نے اس کعبے کی طرف اشارہ کیا جس پہ کھڑے ہوئے تھے. الحمدللہ شرف ہادہ، کہ اس کو شرف بخشا. بقدوم ابیہ، کہا اس وقت اپنے حسین کی طرف اشارہ کیا اور کہا حسین کے بابا کے قدموں سے، حسین کے بابا کے قدموں سے شرف بخشا. یعنی جب اپنی ماں کی آغوش میں تھے تو اس وقت اپنے قدم مبارک کو کعبے پہ رکھ دیا. غازی کہتے من کان بالامس بیتن، جو مدتوں سے گھر تھا، کہا اصبح قبلتا، قبلہ بن گیا. اللہ. عقیدہ دیکھ رہے ہیں آپ علم معرفت دیکھ رہے ہیں، آپ فصاحت بلاغت دیکھ رہے ہیں، آپ وفاداری دیکھ رہے ہیں. اپنے بابا بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے بابا، اپنے آپ کو ہمیشہ غلام کہا ہے. کہا کہ ان کے بابا کے قدموں سے. اللہ اکبر. کون ہے یہ شہنشاہ وفا. اور کہا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں اور فاجروں. یعنی کون ہے؟ حاجی کے لباس میں آئے ہوئے ہیں. کہا کہ اے کافروں اور فاجروں. آپ کو پتا ہے کہ جب حسین جا رہے تھے یہ چھوڑ کے، تو آپ بتائیے ان کا حج کیا ہوا ہوگا. ان کا حج کیا ہوا ہوگا جب حجت تو جا رہا ہے، حجت اللہ جا رہا ہے، تم بیت اللہ کو چوم رہے ہو اور حجت اللہ کو چھوڑ رہے ہو. غازی اشارہ کر رہے ہیں کہ جہاں حسین جائے وہاں چلے جانا.
ایتها الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں اور فاجروں، اتسدونا، کیا تم روک رہے ہو، طریق الرستہ، بیت الامام البررہ، کیا تم امام بررہ کا رستہ روک رہے ہو، اس گھر تک جس کا گھر ہے اس کا رستہ روک رہے ہو؟ من ہوا حق بہ من سائر البریہ، کون ہے جو ان سے زیادہ حقدار ہے تمام مخلوق میں؟ ومن ہوا ادنا بے، اور میرے حسین سے کعبے سے کون زیادہ قریب ہے؟ ولولا، اور اگر نہ ہوتی، حکم اللہ الجلیلہ، اللہ کی جلیل حکمت، و اختبارہ البریہ، اور تمہارا امتحان، و اسرارہ العلیہ، اور اللہ کے اعلیٰ اسرار۔ دیکھیے معرفت ہر جملے میں جھلک رہی ہے، وقت نہیں ہے میں تشریح نہیں کر رہا ورنہ ہر جملہ جھومنے والا ہے۔ غازی کون ہے؟ جو امتحان مخلوق کا عارف ہے۔ غازی کون ہے؟ اللہ کی جلیل حکمت کا عارف ہے۔ غازی کون ہے؟ اللہ کے اعلیٰ اسرار کا عارف ہے۔ کہا لطار البیت الی قبل ان یمشی لدی، کہا میرے حسین کے اپنے مدینے والے گھر سے ایک قدم باہر رکھنے سے پہلے کعبہ اڑ کے میرے حسین کے پاس پہنچ جاتا۔ اللہ اکبر! تم کعبے پہ آئے ہو طواف کرنے کے لیے، کعبہ حسین کا طواف کرنا چاہتا ہے۔ قد استسلم الناس الحجرا، تم سب دوڑ رہے ہو، لڑ رہے ہو کہ حجر اسود کو چوم لو۔ حجر اسود بیتاب ہے، کہہ رہا ہے اے میرے معبود مجھے اجازت دے میں حسین کا ہاتھ چوم لوں۔ تخوفون قوما یلعبون بالموت فی طفلیہ، کیا تم اس قوم کو ڈراتے ہو؟ دیکھیں غازی اپنے آپ کو قوم کہہ رہے ہیں ابھی، تم اس قوم کو ڈراتے ہو موت سے جو بچپنے میں موت سے لڑا کرتے تھے۔ اشارہ کر دیا 13 سال کے صفین میں تھا، 13 سال صفین میں، کہا کہ صفین کے میدان میں علی نے ایک گھوڑے سوار کو بھیجا نقاب پہنا کے، اور بس اشارہ کیا معاویہ کی فوج کی طرف، کہا کہ اس وقت جب حملہ ہوا ہے تو کہا کہ کبھی میسرہ کو میمنہ پہ، میمنہ کو میسرہ پہ، قلب لشکر میں صفی چیرتے ہوئے، کہا وہاں سے علی نے بس اشارہ کیا، واپس آیا۔ جو سارے دوڑ رہے تھے صفین سے معاویہ والے، وہ کہہ رہے تھے علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ اللہ اکبر! ادھر والوں کو بھی نہیں معلوم تھا کون گیا ہے، کس کو بھیجا ہے، پوچھنے لگے کہ اے امیر المؤمنین کس کو بھیجا ہے آپ نے، یہ کون ہے جو ہو بہو آپ کی طرح لڑ رہا ہے؟ کہا واپس بلایا اپنے شیر کو، نقاب اتارا، علی نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا اور کہا ہذا قمر بنی ہاشم، یہ قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند۔ کہا کہ تم مجھے ڈراتے ہو موت سے، بچپنے میں لڑا کرتا تھا۔ کہا لولم مشیت مولائی مجبولۃ من مشیت الرحمن، اگر حسین کے سینے میں مشیت الرحمن بھری نہ ہوتی، لوقعت علیکم کالصخر الغضبان، میں غضبناک عقاب کی طرح تم پہ حملہ ور ہوتا، جیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لوقعت علیکم کالصخر الغضبان علی اصافیر الطیران، وفدیت بالحامتی سید البریات دون الحیوانات، اور میں فدا ہوں اپنے امام پر جو تمام انسانوں کا اور حیوانوں کا بھی امام ہے۔ یہ حیوانوں کا اشارہ کیا کہ تم حیوان سے بھی بدتر ہو، حسین کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہو، یہ تو بریات کا ودون الحیوانات کا بھی امام ہے۔ فانظروا ثم انظروا، دیکھو پھر دیکھو، حیات تم غور نہیں کرتے ہو، دیکھو پھر دیکھو۔ ممن صاحب الخمر، کون ہے شراب والا؟ وہ ممن صاحب حوض کوثر، اور حسین کی طرف اشارہ کیا کون ہے صاحب حوض کوثر؟ ممن فی بیت غوانی والسکران، کون ہے شام والا جس کے گھر میں ناچ گانا ہے، جس کے گھر میں موسیقی ہے؟ وممن فی بیتہ الغوانی والسکران وممن فی بیتہ الوحی والقرآن، ممن فی بیتہ اللہوات والدنسات وممن فی بیتہ التطہیر والآیات۔ اور کہا تم وہی غلطی کر رہے ہو جو قریش کر رہے تھے، کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ رسالت میں آپ کو شہید کر دیں گے، لیکن وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے جب تک امیر المؤمنین زندہ تھے۔ تو کہا تم بھی یہی ارادہ رکھتے ہو کہ اسی رسول کی بیٹی کے بیٹے کو تم شہید کرو گے؟ کہا کہ جب تک حسین کی یہ تلوار زندہ ہے تم میرے حسین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
शब आशूर का एक खुतबा है मौला का, उसके 2 जुमले बस सुन लीजिए। शब आशूर का मौला कहते हैं, लो अज़िन अली इमामुन, अगर मेरे हुसैन मुझे इजाज़त दे दे, ला अजअला असाबी सैफी वस्समाई तुरुसी, अगर हुसैन मुझे बस इज़्न दे दे, अपनी उंगलियों को तलवार बना लूँगा, आसमान को खींच के अपनी ढाल बना लूँगा। कहा गदन अज़कुरकुम ज़लज़ालिल यौमिन अज़ीम, कल तुम्हें क़यामत के ज़लज़ले दिखाऊंगा। असहाब हुसैन से कह रहे थे खैमे में खड़े होकर अपने आका हुसैन के सामने। कहा हुसैन मुझे इज़्न दे दें, गदन वल्लाही उदहशु इज़राइल, गदन वल्लाही उहय्यिरु जिब्राइल, अगर हुसैन मुझे इजाज़त दे दे, कल मैं जिब्राइल को हैरान कर दूंगा, कल मैं इज़राइल को परेशान कर दूंगा। लेकिन अज़ादारों, इज़्न सबको मिला, गाजी पूछते रह गए। वो वक्त आया कि गाजी की ज़ौजा ने गाजी को तलब किया खैमे में। जब गाजी पहुंचते हैं तो कहा क्या हुआ? कहा आपको सकीना ढूंढने आई थी। कहा सकीना क्या कह रही थी? सकीना हर खैमे में जाके मश्क हिला के देख रही थी और पानी ढूंढ रही थी। कहा कहाँ है मेरी शहजादी? बाहर जाके देखा मौला अब्दुल फजल ने तो नजर आई छोटी शहजादी दुख्तर हुसैन, तन्हा नहीं थी, पीछे कतार थी छोटे छोटे बच्चों की, सबके हाथ में खाली मश्क था। कहा कि शहजादी ने अब्बास मौला अपने चचा से कहा, कौन अब्बास? वो अब्बास कि जब भी सकीना को कुछ चाहिए होता था मदीने में, किसी और से नहीं कहती थी, अपने चचा अब्बास से कहता। कहा कि चचा अली असगर बहुत प्यासा है, बहुत प्यासा है, अगर कहीं से एक कतरा पानी भी मिल जाए तो मेरा असगर बच जाए। देखा गाजी ने अपनी भतीजी को, कहा बैठे, घुटनों पे बैठ गए सामने, मश्क सकीना ली अपने कांधे पे रखा। अज़ादारों, ये वो वक्त है कि इसके बाद क़यामत तक के लिए ये मश्क अलमदार से जुड़ गया। अब आपको कहीं अलम जो है मश्क के बगैर नजर नहीं आएगा। गाजी ने मश्क सकीना को कांधे पे रखा और कहा कि सकीना को गोद में लिया। छोटे छोटे बच्चे पीछे आ रहे थे, हुसैन की तरफ जा रहे थे। हुसैन देख रहे थे, आंसू बहने लग गए। हुसैन ने कहा मेरे अब्बास तुम क्या मांगने आए हो मुझसे? कहा तुम्हें पता नहीं तुम मेरे अलमदार हो। गाजी ने कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा, रो के कहते मौला कौन सी फौज बची है जिसका मैं अलमदार हूँ? कहा आका मेरे सामने बूढ़े चले गए, मेरे सामने असहाबे रसूल चले गए, मेरे सामने वो बच्चे चले गए जिनको मैंने तलवार चलाने सिखाई थी मौला। कहा मौला मैं नहीं जीना चाहता, और मौला मैं आपके बाद तो बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता। कहा मौला आपको भी नहीं बचा है, मैं आपके बाद जिंदा नहीं रह सकता, मुझे इज़्न दे दीजिए। कहा मौत की इजाज़त दे दीजिए, पानी ले आऊँगा बच्चों के लिए। कहा कि गाजी इजाज़त इज़्न तो है, लेकिन एक बहन थी जो मदीने से चलते हुए कुछ वादे किए थे उसने तुम्हारे भरोसे पर, जाके उससे भी इजाज़त ले लो। अज़ादारों, ये कितना मुश्किल वक्त था अब्बास के लिए, मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझ सकता कितना मुश्किल। मुझे नहीं पता कि गाजी क्या है अपनी बहन के लिए, लेकिन इतना मैंने सुना है कि बाद शहादत अमीरुल मोमिनीन जब भी ज़ैनब को अपने बाबा याद आते थे तो कहती थी मेरे अब्बास को बुलाओ जरा। अब्बास को अपने बाबा का अमामा कबा पहना के कहती थी अब्बास जरा मेरे बाबा की तरह से चल के तो दिखाओ। अज़ादारों, कहा कि जब वो गाजी जा रहे थे खैमा आकाज़ादी की तरफ तो समझ में ना आया किस तरह से इज़्न लें। अचानक याद आया कि जब कूफे में कोई भी फ़कीर दर ज़ैनब पे आता था तो एक ख़ास तरीका अपनाता था। मौला गाजी भी 2 जानू बैठ गए खैमे के बाहर, सर झुका के कहने लगे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत, आयत पढ़ने लगे जो फ़कीर आके पढ़ा करते थे। कहा कि जब ये आयत पढ़ी तो अंदर से आकाज़ादी बैठी थी खड़ी हो गई, और अंदर से अली की बेटी की आवाज़ आई और बस इतना कहा अब्बास तुम जो भी मुझसे मांगने आए हो इतना जान लो कि मेरे पास अब तुम्हारे सिवा कुछ नहीं बचा, और मेरे पास कुछ नहीं बचा है तुम्हारे सिवा। कहा अंदर आओ अब्बास, अंदर आओ। अंदर गए मौला गाजी, अंदर गए। कहा कि बस बीबी अब इजाज़त दे दीजिए शहजादी, मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं दरिया पे जाना चाहता हूँ, पानी लेके आऊँगा। कहा कि अब्बास मेरे बाबा मुझसे कहा करते थे, जब मुझे करबला का बताते थे तो कहा करते थे कि बेटी चादर भी छिन जाएगी। अब्बास मैं सोचती थी कि जिसका तुम जैसा भाई हो कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं आता, समझ में ना आता था मुझे, लेकिन अब मैंने देख लिया वो वक्त आ गया है मेरे गाजी। कहा फिज़ा ज़रा सैदानियों को जमा करो। कहा मेरा अब्बास जा रहा है,
عزادارو پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ غازی. آپ کو معلوم ہے کہ جب شام کے زندان سے رہائی ہوئی ہے اور اس کے بعد مجلس برپا ہوئی ہے جس میں سر شہداء آئے تھے، ہر سر آتا تھا تو بیویاں جو ہے نام لیتی تھیں. کہا واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ اکبرہ، واہ اکبرہ، واہ اکبرہ، واہ قاسمہ، واہ قاسمہ، واہ اصغرہ. ایک سر جب آیا بیوی نے نام نہیں دیا، کہا سب کھڑی ہو گئی، واہ حجابہ، واہ حجابہ، واہ حجابہ. عزاداروں واہ حجابہ کی صدائیں تھی جب غازی رخصت ہوئے خیمے سے. لگتا تھا کہ غازی زندہ نہیں، میت آ رہی ہے باہر. عزاداروں اجازت ملی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، نہر کی طرف گئے. نہر کی طرف گئے تو علم غائب ہو گیا، سکینوں کو علم نظر نہ آتا تھا. سکینہ نے بابا سے کہا کہ میرے چچا کہاں ہے؟ کہا چچا نہر کے کنارے پہنچ گئے بیٹی، اس لیے علم نظر نہیں آ رہا. اس وقت جو ہے غازی نے جب رخ کیا ہے خیمہ کی طرف تو کہا اپنے اشل سے کہ بس اتنا کر دو کہ مجھے سکینہ تک پہنچا دے. کہا آخری خدمت لینی ہے تم سے. عزاداروں اب کچھ نہ دیکھتا تھا. حرملہ بیان کرتا ہے مختار کے دربار میں، ملون کہتا ہے کہ مختار میں نے دیکھا کہ جری کے جتنے زخم لگ رہے تھے جری کی رفتار کم نہ ہوتی تھی، بڑھتی چلی جا رہی تھی. مختار کہتا ہے پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں سمجھ گیا کہ جری جو ہے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا تھا، مشق سکینہ کو بچا رہا تھا. میں نے کہا کہ میں نے سب تیر انداز ہو گیا کہ تیر کی بارش کرو مشق سکینہ پہ. عزاداروں تیروں کی بارش آتے ہوئے غازی نے دیکھا بازو دونوں کٹ چکے تھے. اپنے چہرے مبارک کو سامنے کر دیا. ایک تیر آنکھ میں لگا، ایک تیر مشک میں لگا. عزاداروں دندانے مبارک سے تیر نکالنے کی کوشش کی. یہی وہ وقت ہے کہ ملعون پیچھے سے آیا، ایسا گرز لگا کہ کہا غازی دائیں بائیں جانب جھکنے لگ گئے. بی بی سیدہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے عباس کے جب بھی مسائب پڑھو یہ جملہ ضرور پڑھنا کہ ہر شہید اپنے ہاتھوں پہ زید سے زمین پہ آیا ہے. میرا عباس وہ ہے جو بن بازو کے منہ کے بل دشتے بلا میں آیا ہے. وہاں سے حسین چلے کمر تھامے. عزاداروں جب پہنچے بھائی کی لاشے پر تو رو کے کہتے ہیں میرے لال اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا. کہا کہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا. جب حسین کی ندا آئی عباس کے کان میں تو کہنے لگے مولا آپ نے بڑی زحمت کی، آخری سلام قبول کیجئے. کہا کہ مولا اگر زحمت نہ ہو میرے بازو نہیں رہے. مولا میں نے سب سے پہلے جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا. بی بی ام بلند کہتی ہے کہ غازی آنکھ نہیں کھولتے تھے. کہا کئی گھنٹے گزر گئے تھے. علی نے کہا کہ حسین کو بلا کے لاؤ تب میرا عباس آنکھ کھولے گا. کہا کہ جیسے ہی حسین نے اپنے عباس کو لیا، علی کہہ رہے تھے کہ اس کو بلاؤ جس کے لیے میں نے غازی کو مانگا ہے اللہ سے، اس کو بلاؤ. جب وہ سامنے تھے تو غازی نے کہا کہ ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہو چکا ہے، اگر خون صاف کر دیں گے تو آپ کو دیکھ لوں گا. جب دیکھ لیا تو اس کے بعد سر مبارک کو اپنے آغوش میں حسین نے رکھا اور بھائی نے بھائی سے کہا کہ میری بھی ایک تمنا ہے میرے عباس، بس اگر اتنا کر دو کہ ایک بار مجھے بھائی کہہ دو، بھائی کہہ کے مجھے پکار لو عباس. کہا عباس نے مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا ماں جی آپ کو سلام، آخری سلام، معاف کر دینا آپ کا حکم ایک طرف تھا، اب میرے مولا کا حکم آ گیا ہے. کہا السلام علی الآخر یا اخی یا ابا عبداللہ فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.